اللہ 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 ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج ہم اس پروگرام کی 123 نمبر کی قسط پیش کریں گے۔ گزشتہ قسط میں آپ نے دیکھا اور سنا تھا کہ کس طرح بنو مستلق کے حملے کی تیاری کی خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی، اور کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یکایک پہنچ کر فوجی اقدام کیا، اور کس طرح دشمن کی فوج بکھر گئی تھی۔ اب یہاں سے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، یہی وہ موقع ہے کہ اسلام کی فتح کو دیکھ کر منافقین جل اٹھے، اور پہلے انہوں نے پانی پر جھگڑا کھڑا کر کے مہاجرین و انصار کو لڑانا چاہا، اور واپسی میں سارے راستے مہاجرین کو مدینے سے نکلوانے کے لیے انصار کو اشتعال دلانے میں لگے رہے۔ اسی سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قافلے سے بچھڑ جانے کی بنا پر منافقین کو افک کا طوفان اٹھانے کا موقع ملا، اور یہ سارا حال ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ جن احباب نے نہیں دیکھا، ہماری پہلی قسطیں دیکھ لیں، وہاں آپ کو تفصیلات مل جائیں گی۔ ناظرین گرامی، جنگ احد کے بعد اور معرکہ خندق سے پہلے یہ مختلف چھوٹی چھوٹی کارروائیاں تھیں جو اسلامی ریاست کو اپنے تحفظ یعنی لا اینڈ آرڈر کی بحالی اور دستوری نظام کے بچاؤ کے لیے کرنی پڑی۔ ان میں سے معلمین کے وفود کے واقعات کو چھوڑ کر بقیہ صورتوں میں یا تو محض سرحد پر فوجی طاقت بھیجی گئی یا ایک نوع کی پولیس کارروائی کی گئی۔ خالص جنگی نوعیت کی جھڑپیں بہت کم تھی، اور وہ بھی بالکل چھوٹی چھوٹی۔ ان کو خامخواہ اہمیت دے کر تفصیل سے بیان کیا جائے تو پڑھنے والے کو بڑا مغالطہ ہوتا ہے۔ اصل صورت حالات یہ تھی کہ عرب قبائل کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں منقسم تھا، اور قبیلہ بلکہ قبیلوں کی ذیلی شاخیں اپنی اپنی جگہ مستقل تنظیمی و سیاسی یونٹیں تھیں۔ کبھی ایک ٹولی مخالفت کے لیے سر اٹھاتی، کبھی دوسری حملے یا ڈاکے کے لیے تیار ہو جاتی۔ ایک شرارت پر قابو پایا جاتا تو کسی اور طرف سے فتنہ اٹھ کھڑا ہوتا۔ ایسی حالت میں جب بھی کبھی ایک مرکزی نظم قائم کرنے کی کوشش کی جاتی تو بکھرے ہوئے مختلف قبیلوں کے ساتھ بار بار چھوٹی چھوٹی جھڑپیں لیے بغیر کبھی کامیابی کا کوئی امکان نہیں تھا۔ جنگی احد میں اگرچہ قریش کو ایک اتفاقی موقع مسلمانوں کو زور دکھانے کا مل گیا تھا، اور بظاہر انہوں نے بدر کے زخموں کا انتقام لے لیا تھا، لیکن وہ خوب سمجھتے تھے کہ وہ احد سے فاتح بن کر نہیں لوٹے، اور یہ بھی انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اب وہ اپنی موجودہ طاقت کے ساتھ مدینے کی مسلم ریاست کو زک دینے کے قابل نہیں ہیں۔ وہ 1 سال کے وقفے میں مزید تیاری فراہمی سپاہ کے بعد لڑنے کا تہیہ لے کر احد سے رخصت ہوئے تھے، اور اس ارادے کا اعلان بھی ابو سفیان نے کر دیا تھا، مگر مکے سے فوج لے کر نکلنے کے بعد وہ حالات کی ناسازگاری کے باعث واپس لوٹ گیا۔ قریش اور مسلم ریاست میں ایک بڑا بھاری فرق تھا۔ جاہلیت کی طاقت اپنی روح کے اعتبار سے جامد اور مضمحل بھی تھی، اور کسی طرح کے نشو و نما کی صلاحیت بھی نہیں رکھتی تھی، بلکہ اس کا کچھ نہ کچھ جز ہر آن کٹ کر مدینے کے پلڑے میں گر رہا تھا۔ مدینے کی مسلم طاقت ایک اصولی، نظریاتی، دعوتی اور عوامی طاقت تھی، لہٰذا وہ متحرک تھی، فعال تھی، سرگرم تھی، اور اس میں نشو و نما کی صلاحیت تھی۔ اس فرق کی وجہ سے وقت کا گزرنا مدینے کے حق میں مفید پڑتا تھا۔ بلحاظ تعداد افراد
بلحاظ تربیت اخلاق، بلحاظ معاہدانہ تعلقات، بلحاظ دفاعی طاقت اور بلحاظ رقبے کی وسعت کے مدینہ برابر نشو و نما پا رہا تھا۔ اسلامی ریاست قریش کی تجارتی شاہراہیں عملاً بند کرنے میں کامیاب تھی۔ مکہ معاشی بحران کا شکار ہوتا جا رہا تھا۔ مسلمانوں کی جماعت احد کے بعد 2 سالوں میں سخت پیچیدگیوں سے دوچار ہونے کے باوجود خاصا ارتقا کر چکی تھی، اور قریش نے جس معرکے کو 1 سال کے لیے مؤخر کیا تھا وہ 1 سال کی دیر ہو جانے کی وجہ سے اب ان سے بہت زیادہ جارحانہ قوت مانگتا تھا۔ تنہا قریش شاید اتنی مطلوبہ قوت آسانی سے نہ لا سکتے، لیکن مسلم ریاست کے مختلف دشمنوں نے حالات کی مجبوری سے باہمی اتحاد کی راہیں نکال لی۔ خیبر اور وادی القراب میں جا بسنے والے جلا وطن شدہ یہود نے خاصی سرگرمی سے مدینے پر حملہ کرانے کے لیے تگ و تاز کی۔ ان کی شرانگیزی کا آغاز مدینے کے لیے غلہ لانے والے کاروانوں کے لیے رکاوٹیں پیدا کرنے سے ہوا۔ پھر جب احد کے حالات ان تک پہنچے اور ابو سفیان کے مزید ارادے جنگ کی اطلاع ان کو ملی اور ان کی جسارتیں بڑھی تو انہوں نے بنی غطفان کو خیبر کی کھجوروں کی سال بھر کی پیداوار دے کر اور آئندہ کے لیے بھی ایک مقررہ حصہ ادا کرنے کا پیمان باندھ کر مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کر لیا۔ اتنا کام کر چکنے کے بعد انہوں نے اپنا ایک وفد مکہ بھیجا، جس میں سلام بن ابی الحقیق، سلام بن مشکم، حیی بن اخطب، کنانہ بن ربی جو بنو نذیر سے ہے، اور حوزہ بن قیس ابو عمارہ جو بنو وائل قبیلے سے، ایسے اکابر شامل تھے۔ انہوں نے قریش کو یقین دلایا کہ تم حملہ کرو، اور جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری طرح استیصال نہ ہو جائے ہم ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ وفد یہاں سے کامیاب ہو کر لوٹا تو بنو غطفان کے علاوہ بعض دوسرے قبائل میں گھوما۔ قریش نے بھی اپنے حامیوں اور حلیفوں میں تحریک کی اور احابیش کو امداد کے لیے پکارا۔ گویا اب کی بار جاہلیت نے پورے عرب میں سے اپنی حمایتی قوت نچوڑی اور غالب کے شعر کا سا سما پیدا کر دیا کہ پھر پرسش جراحت دل کو چلا ہے عشق، سامان 100,000 نمکداں کیے ہوئے۔ ابو سفیان کی کمان میں 4,000 سپاہ روانہ ہوئی، جس کے ساتھ 300 گھوڑے اور 1,000 اونٹ تھے، اور یہ لشکر جب مر الزہران کے مقام پر پہنچا تو بنی سلیم بھی جو قریش سے روابط رکھتے تھے آ ملے۔ ادھر بنو اسد، فزارہ، اشجع اور بنو مرہ بھی اپنے اپنے علاقوں سے نکلے۔ بنی غطفان نے عیینہ بن حسن کی سرکردگی میں مارچ کیا۔ مجموعی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے، بعض نے 6 سے 7,000 اور بعض نے 10,000 اور بعض نے 24,000 تک کا اندازہ دیا ہے۔ ترجیح کے قابل غالباً درمیانی روایت ہے جسے اکثر سیرت نگاروں نے لیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تیاریوں کی اطلاع دومۃ الجندل کے سفر ہی میں مل گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے اندیشے سے جلدی واپس بھی آ گئے تھے۔ مشاورت منعقد ہوئی، تجویز مدینے ہی میں رہ کر مدافعت کرنے کی ہوئی، اور شہر کی حفاظت کے لیے حضرت سلمان فارسی کا یہ مشورہ قبول کیا گیا کہ ایران کے طریقے پر خندق کھودی جائے، جس میں جہاں افادیت کا ایک پہلو یہ تھا کہ اس طریقے دفاع کا نیاپن عرب حملہ آوروں کے لیے مشکلات کا باعث ہو سکتا تھا، وہاں زیادہ بڑے مفید پہلو یہ تھے کہ سخت جسمانی محنت سے وہ کام ہو سکتا تھا جو کسی مضبوط اور بلند فصیل سے ہوتا۔ نیز اس طریقے سے کم تعداد کے ساتھ کثیر تعداد دشمن کو روکا جا سکتا تھا، اور جانی نقصان بھی کم سے کم حد تک متوقع تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہو کر خود خندق کا نقشہ متعین کرنے نکلے۔ چونکہ شہر 3 اطراف سے مکانات اور احاطہ بند باغات کے ذریعے رکا ہوا تھا، لہٰذا خندق کی ضرورت شمال ہی کے کھلے حصے کی طرف تھی۔ طے پایا کہ حرہ شرقی اور حرہ غربی یعنی لاوے کے میدان کو ملاتی ہوئی خندق نیم دائرے کی صورت میں جبل صلا کے مغربی کنارے تک پہنچائی جائے۔ اس حصے کی کھدائی تو فوجی انتظام سے کرائی گئی، لیکن بعض قبائل نے بطور خود اپنے اپنے مساکن کی حفاظت کے لیے اسے اور آگے بڑھایا، اور جنوب میں عیدگاہ مسجد غمامہ یا مصلی کے مغرب سے گزار کر قباء کی جانب دور تک طویل کر دیا۔ خندق کی کھدائی کے لیے وہی 3,000 مسلم رضاکار مزدور بنے جنہیں سپاہیانہ ذمہ داری ادا کرنی تھی۔ 10 آدمیوں کی ٹولیاں بنائی گئی، اور ہر ٹولی کو 40 ذراع یعنی 20 گز
ٹکڑا سونپا گیا، اندازاً اس کی چوڑائی 10 گز رکھی گئی، کیونکہ دشمن کے بعد سوار گھوڑوں کو اس پر سے کوداتے ہوئے اندر گر کر ہلاک ہو گئے تھے۔ اسی طرح کا تخمینی گہرائی 5 گز سے کم نہیں ہوگی۔ مجموعی طور پر اس کا طول 3.5 میل تھا۔ یہ واقعہ حیرت ناک ہے کہ 3 ہفتے میں اتنا بڑا کام مسلم رضاکاروں نے مکمل کر لیا۔ تقریباً 3,08,000 مکعب گز مٹی کو کھودنا اور اسے منتقل کرنا کوئی کھیل نہیں تھا۔ فیکس 100 سے زیادہ مکعب گز مٹی آتی ہے۔ پھر بلحاظ سامان کی حالت یہ تھی کہ کھدائی کے کچھ آلات بنو قریظہ سے معاہدے کے تحت مستعار لیے گئے تھے، اور ٹوکریاں نہ ہونے کے سبب عام مسلمان تو کیا حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسی ہستیاں چادروں اور دامن میں بھر بھر کر مٹی اٹھاتی تھی۔ خندق کے ساتھ جا بجا چوکیاں بنا دی گئی جہاں سے اس کے ہر حصے کی نگرانی کی جا سکے۔ ادھر خندق کی تکمیل ہوئی، ادھر شوال 5 ہجری میں اسلامی ریاست کے متحدہ دشمن ٹڈی دل فوجیں لیے آ پہنچے۔ قریش، کنانہ اور احابیش یا احباش نے وادی عقیق کے قریب بئر روما پر پڑاؤ ڈالا۔ غطفان اور بنو اسد مشرق میں وادی النعمان کے پاس زمب نقمی نامی مقام سے جبل احد تک پھیل کر خیمہ زن ہو گئے۔ ادھر مسلم فوج نے جبل سلع کو پشت لے کر مرکزی کیمپ قائم کر دیا۔ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیمپ جس موقع پر نصب ہوا، اس کی یادگار کے طور پر آج مسجد فتح موجود ہے۔ آپ جائیں گے تو دیکھ پائیں گے، عمرہ یا مدینہ جائیں گے۔ انقلاب دشمن اگرچہ بڑی تعداد میں محاذ آرا تھے، مگر یہ خندق ان کے لیے بالکل نیا مسئلہ تھی۔ اس طرح کی مزاحمت کا سامنا پہلے انہیں کبھی نہیں ہوا تھا، اور اس سلسلے کی تدابیر سے وہ ناواقف تھے۔ ان کے گھوڑے اور اونٹ خندق کے بیرونی کنارے تک ہی کارآمد ہوئے۔ یکا دکا گھڑ سواروں نے جوش میں آ کر خندق پار کرنے کی کوشش کی، مگر اس کے اندر گر کر ختم ہو گئے۔ مختلف مواقع سے وہ رخ کرتے، مگر مسلم دستے غفلت سے کام لیے بغیر سامنے موجود ہوتے اور تیر انداز دشمن کا منہ پھیر دیتے۔ تلواریں اور نیزیں بالکل بیکار تھے، بس دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ تیر اندازی ہر روز ہو جاتی۔ کئی روز کے محاصرے سے تنگ آ کر ایک روز دشمن نے بڑا زور دکھایا، کبھی یہاں سے حملہ کیا، کبھی وہاں سے، مگر کچھ نہیں ہوا۔ آخرکار قریش کا شہرت یافتہ معمر شہسوار عمرو بن عبد ود جوش میں بپھر کر نکلا، اور اس نے اکرمہ بن ابو جہل، حبیرہ بن ابی وہب اور زرار بن خطاب کو اکسایا، اور پھر بنی کنانہ کے کچھ لوگوں کو ساتھ لیا، اور ایک مناسب مقام تاک کر گھوڑا کدا کر پار ہو گیا۔ 2-4 ساتھی بھی اس کے پیچھے پیچھے خندق پار کر گئے۔ بقیہ لوگ کنارے پر کھڑے رہے۔ اندر پہنچ کر اس نے للکارا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے پر آئے اور ایک زخم کھانے کے بعد اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ ایک دن مسلم فوج کے لیے اتنا سخت تھا کہ مختلف اطراف سے دشمن ٹولیوں کی مدافعت کرنے میں 4 نمازیں قضا ہو گئی تھیں۔ محاصرے کی طوالت مسلمانوں کے لیے بھی باعث اضطراب تھی، مگر حریف بھی اپنی جگہ پریشان تھا۔ صلاح و مشورے کے بعد ایک بھرپور حملہ کرنے کے لیے طے پایا کہ بنو قریظہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عہد شکنی پر آمادہ کیا جائے اور وہ اندر سے حملہ آور ہوں۔ ابو سفیان کے کہنے پر حیی بن اخطب نے مشن اپنے ذمہ لیا۔ وہ بنی قریظہ کے سردار کعب بن اسد کے پاس پہنچا اور مدعا بیان کیا۔ اس نے پہلے تو انکار کیا کہ پورے زور سے بات دہرائی کہ ہم لوگ فوجوں کا سیلاب لے کر آئے ہیں، تمام عرب ہمارے ساتھ امڑ آیا ہے، اور یہ ساری طاقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کی پیاسی ہے، یہ موقع ہاتھ سے جانے دینے کا نہیں ہے۔ لیکن ناظرین گرامی، آگے کیا ہوا؟ کیا اس نے مانا؟ بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد نے اس کی بات کو مانا، یا پھر کیا ہوا اور جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو اگلے ہفتے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہاں وقت ختم ہو چلا ہے، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ